میرا ملازم میرے پاس بیٹھا کپ سے چائے کے کپ کو گھور رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک کپ چائے میں 4 چمچ چینی کے ڈال کر اسے مکس کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ جب اس نے 5ویں بار چینی کی چمچ لیتے ہوئے مکس کرنا شروع کی تو میں نے گلا کھنکار کر جنید کی جانب دیکھا اور پھر بولا، کیا بات ہے جنید، تم کافی پریشان لگ رہے ہو۔ جنید ہڑبڑا کر مجھے دیکھنے لگا اور بولا کہ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں بس رات کو اپنی نیند نہیں پوری کر پایا، اس لیے آپ کو لگا ہوگا۔ خیر آپ بتائیں میں کتنی چمچ چینی ڈالوں؟ اس کی یہ بات سن کر میں پھیکا سا مسکرا اٹھا اور کہنے لگا کہ جنید شاید تم بھول رہے ہو، تم 4 چمچ چینی کی اس میں ڈال چکے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے ذیابطیس ہے، مگر اس کے باوجود تم نے میری پھیکی چائے میں چینی ڈال کر اسے میرے لیے زہر قاتل بنا دیا ہے۔ جنید میری بات سن کر فوراً ہڑبڑا اٹھا اور کہنے لگا کہ معاف کیجیے گا مالک، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ہڑبڑا اٹھا تھا، مگر میں نے مسکرا کر اسے کہا کہ جا کر چائے ضائع کر دو اور میرے لیے دوسری بناؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا تو پھر کچھ سوچ کر بولا کہ جاؤ جا کر اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ خرید کر دے آؤ۔ وہ خاموش ہو گیا اور مسکرا کر بولا، شکریہ صاحب جی۔ میں نے اسے چند نوٹ بھی دیے اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دوسرے ملازم کو اپنے لیے دوبارہ سے چائے بنانے کا کہا اور جنید کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کافی خاموش طبیعت شخص تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہی خاموش تھا، اور نہ ہی اس کا چہرہ اور اس کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ کسی کا ملازم بنتا۔ مگر خیر یہ سارے تو قسمت کے کھیل تھے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور پھر جنید کے بارے میں سوچنے لگا۔ چند روز پہلے اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ سوچ کر میرا دماغ ابھی تک معاف ہو چکا تھا، اور دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ایسا کچھ بھی غلط کبھی خود نہیں کروں گا، اور نہ ہی غیروں کے ساتھ اور نہ ہی اپنوں کے ساتھ۔ کسی کی حق تلفی تو قطع نہیں کروں گا، کیونکہ انسان تو معاف کر دیتا ہے مگر خدا اپنے پیارے بندوں کو پہنچائی گئی تکلیف کو کبھی نہیں بھولتا۔ یہی سوچتے ہوئے مجھے جنید کی داستان جو اس نے خود سنائی تھی یاد آنے لگی، جو میں آپ کی گوش گزار کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں یہ کہانی آپ کو جنید اپنی زبانی سنائے۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت ہی منتوں مرادوں سے مانگا تھا، اور جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے پورے گاؤں کو خوشی سے دعوت دی تھی۔ میرے ماں باپ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ امیر تھے۔ ان کی اتنی زمینیں تھیں کہ انہیں خود بھی نہیں پتا تھا، اور نہ ہی دور دراز علاقوں میں پڑی زمینوں کو جا کر دیکھنے کی زحمت کی تھی۔ پورے شہر میں دیہاتی علاقوں میں ان کی زمینیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کئی جگہ فصل ہو کر وہاں سے لاکھوں روپے کما لیا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ میں ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ اسی طرح میری ایک بہن بھی تھی جس کا نام نوشین تھا۔ ہم دونوں ہی اپنے ماں باپ کے بہت لاڈلے تھے۔ مجھے ہر طرح کی آزادی حاصل تھی، جبکہ میری بہن کو امی نے کبھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، کیونکہ ہم ذرا تنگ نظر سے لوگ تھے، اور گاؤں میں تو ویسے بھی بیٹیوں کو اس قدر آزادی نہیں دی جاتی۔ میں چونکہ ماں باپ کا لاڈلا تھا، اس لیے میرے مزاج بھی کافی آزادانہ ہونے لگے۔ ماں باپ نے مجھے پہلے تو بے حد آزادی دی، مگر جب میں ہاتھ سے نکلنے لگا تو مجھ پر پابندیاں لگانے لگے، مگر میں ان کی کسی بھی پابندی کو خاطر میں نہ لایا اور جو من میں آتا وہی کرتا رہتا۔ ایک روز میرے ماں باپ نے میرا رشتہ خالہ کی بیٹی سے طے کر دیا۔ وہ مجھے کئی روز سے خالہ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہے تھے، مگر جب زبردستی میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا تو میرے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں اس قدر غسیل اور بدتمیز ہو چکا تھا کہ منگنی کے وقت جب پورا گاؤں میری خالہ کے ہاں اکٹھا تھا، انہیں مبارکباد دینے آیا تھا، کیونکہ ہم چودھری خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ہمارے ہاں چھوٹے سے چھوٹی تقریب پر بھی پورے گاؤں میں مفت کھانا لازمی بانٹا جاتا تھا، اور گاؤں کے لوگوں کو مہمان کے طور پر گھر میں بلایا جاتا تھا۔ میں نے کسی بھی شخص کا لحاظ کیے بغیر خالہ کے گھر میں قدم رکھا۔ مجھے دیکھ کر خالہ ہڑبڑا اٹھیں، کیونکہ میرے تیور ہی خطرناک تھے۔ میں نے سب کے سامنے بھرے مجمع میں خالہ کی بیٹی کی بےحد تذلیل کی اور اس کی کردار کشی کی، پھر بولا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا، مجھ پر کوئی بھی زبردستی اپنی لڑکی مسلط نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ میری خالہ اپنی بیٹی کی تذلیل پر ہارٹ اٹیک سے مر گئی، اور میری کزن نے اس وقت پھانسی لے لی۔ میرے ماں باپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ابا نے مجھ پر پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے بے حد مارا، اور ماں بھی مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ میں نے اس پل تو خاموشی سے ان کی مار سہ لی، مگر پھر میرے اندر ماں باپ کے لیے بھی نفرت سی ابھرنے لگی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ آج کے بعد تم اس گھر میں قدم مت رکھنا،
ورنہ تمہیں جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا اور یہ خبر عام کر دوں گا کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں، ہماری صرف ایک ہی لاڈلی بیٹی ہے اور وہ نوشین ہے۔ میرا تو اس دن سے اپنی بہن سے بھی دل اچاٹ ہونے لگا تھا۔ بھلا وہ میری دولت میری بہن کے نام کیسے کر سکتے تھے؟ میں چند روز کے لیے منظر سے غائب رہا، کیونکہ میری وجہ سے میری خالہ اور خالہ زاد موت کے گھاٹ اتر چکی تھیں، مگر مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ آخر چند روز گزرے تو میری ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ مجھے گھر بلانے لگے۔ میں بھی نخریلے سے انداز میں واپس گھر چلا آیا اور بولا کہ مجھ سے کوئی زبردستی نہ کرے، میں اپنی مرضی سے ہی شادی کروں گا۔ ماں باپ نے بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، مگر گائے بگائے سمجھاتے رہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں نے اپنی پسند کی شادی کر کے لڑکی کو گھر لے آیا، جو مجھے کالج میں ملی تھی۔ میرے ماں باپ کی محبت کی شادی تھی اور میرے ماں باپ ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ میرے ابو کو دل کی بیماری تھی۔ جب انہوں نے میرا اس نکاح کا سنا تو بہت پریشان ہو گئے۔ جب اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ دیکھا تو میری ماں تو دل تھام کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کیسی لڑکی ہے جس سے تم شادی کر کے اپنی عزت بنا کر لے آئے ہو، اس کے خاندان کا نہ پتہ ہے اور نہ ہی اس کی برادری کا، اور تم اس کو گھر میں بہو بنا کر لے آئے ہو۔ انہوں نے مجھ سے بہت لڑائی کی، مگر اس کے باوجود میں نے ایک نہ سنی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگا۔ میری بیوی بہت آزاد خیال لڑکی تھی، گھر میں پینٹ شرٹ پہن کر گھومتی اور بعض دفعہ نیم عریہ وجود لیے گھومتی پھرتی۔ میرے ابو سے دیکھ کر تو لاہول والا پڑنے لگتے اور نظریں جھکا کر فوراً کمرے میں چلے جایا کرتے۔ مجھے کہتے کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ گھر میں ایسے کپڑے پہن کر نہ گھوما کرے، مجھے حیا آتی ہے، مگر میں کسی کی نہ سنتا۔ میری بیوی بھی میری ہی جیسی تھی، اس نے مجھے میرے ماں باپ اور بہنوں کے خلاف مزید بھڑکانا شروع کر دیا۔ نوشین بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ ابو نے اس کا رشتہ ایک اچھی جگہ کیا اور پھر جب اسے جہیز دینے کا وقت آیا تو ابو نے اس کے حصے کی جائیداد اور کچھ زمین بھی اس کے نام کر دی۔ ہر جائیداد کا ایک بڑا حصہ میرے پاس تھا، مگر اس کے باوجود جب میں نے اس جائیداد میں اپنی بہن کا حصہ دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ شادی سے ایک رات پہلے ہی میں نے اس سے کہا کہ یہ جائیداد میری ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، نوشین تو پرائے گھر کی لڑکی ہے، اپنے گھر جا رہی ہے، آخر آپ کیوں میری جائیداد اسے دے رہے ہیں؟ یہ بات سن کر میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور غصے سے کہنے لگیں کہ شرم کرو جنید، شریعت میں اس جائیداد پر تمہاری بہن کا بھی حق ہے اور ہم نے اسے اس کا اپنا حق دیا ہے، نہ کہ تمہارا حصہ۔ میں بہت آگ بگولا ہوا اور بہن کی شادی کا جوڑا جلا دیا اور غصے سے بولا کہ اگر میری جائیداد بہن کے نام کریں گے تو میں اس کی شادی ہی نہیں ہونے دوں گا، میری جائیداد ابھی کے ابھی اس سے واپس لی جائے۔ مگر میرے ماں باپ تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر مزید بھڑک اٹھے اور فوراً میرے ابو نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا، کہنے لگے کہ اس جائیداد پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اب میں ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کروں گا، جو ہمارے ساتھ وفادار ہے اور ہماری بچی ہے، ہماری مرضی کے آگے اف تک نہیں کرتی۔ اتنا سننا تھا کہ ابو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے ماں باپ بہت رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ میری بہن بھی روتے ہوئے کہہ اٹھی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر بھائی یہ جائیداد چاہتا ہے تو اسے یہ جائیداد دے دیں، میں اس دھن دولت کی وجہ سے اپنا اور اپنے بھائی کا تعلق خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں بہن سے بہت بدظن ہو چکا تھا، اپنی بیوی بچوں کو لے کر گھر سے چلا گیا۔ اب میں پچھتا رہا تھا کہ کاش خاموش رہتا، میرے ہاتھ سے تو میری ساری جائیداد نکل گئی تھی۔ اب میں پلان سوچنے لگا کہ آخر کیسے یہ جائیداد واپس لوں۔ میری بیوی بھی مجھ سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ کچھ عرصہ میں یوں ہی گھر سے دور رہا۔ میں دوسرے شہر جا چکا تھا اور وہیں پر کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنے لگا، مگر آج تک جس لڑکے نے اٹھ کر پانی نہیں پیا تھا اسے کہاں کوئی نوکری کرنا آ سکتی تھی۔ چند ہی روز بعد جب میرے پاس جمع پونجی بھی ختم ہو گئی تو میں کنگال سا ہونے لگا، دوستوں یاروں سے پیسے مانگنے لگا کہ تبھی کسی دوست نے جو میرے ہی گاؤں کا تھا کہنے لگا کہ جنید، آج تمہارے باپ کا چہلم تھا، تم اپنے باپ کے چہلم میں بھی شرکت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنے دوست سے کہنے لگا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ شاید تمہیں معلوم نہیں، تمہارے ابو تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ اس نے جب مجھے دن اور تاریخ بتائی تو میں دنگ رہ گیا۔ یہ وہی روز تھا جب میں گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ اب وہ تو ویسے ہی دل کے مریض تھے اور وفات پا چکے تھے، اور میری ماں جو ابھی تک کومے کی حالت میں ہسپتال میں پڑی تھی، ظاہر سی بات تھی وہ ابا سے بہت محبت کرتی تھیں۔
یقیناً انہی کی وجہ سے وہ بھی مر گئی تھیں، مگر یہی موقع مجھے ٹھیک لگا تھا۔ میں روتے دھوتے ہوئے واپس اپنے گھر لوٹا تو میری بہن میری حویلی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو میرے ابو کا چہلم تھا۔ میں روتے ہوئے بہن کے گلے لگ کر رونے لگا۔ میری بہن بھی کافی معصوم تھی، کوئی تیز ترار نہ تھی جو میرا جال سمجھ سکتی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے اسے پورا یقین دلایا کہ میں ماں باپ کی موت کے صدمے سے بالکل ہی بدل چکا ہوں اور میں سدھر چکا ہوں۔ میری بہن بھی اب مجھ پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی اور اپنے گھر میں آباد تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ماں باپ نے غصے میں جو غلطی کی سو کی، مگر آپ گھر واپس آ جائیں تو ماں باپ بہت خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا آیا۔ بیوی کو جب پتہ چلا کہ مجھے میرا گھر واپس مل گیا ہے تو وہ بھی بھاگی بھاگی گھر واپس آ گئی، مگر خیر مجھے تو اپنی بہن سے ساری جائیداد لینی تھی۔ اس ایک حویلی سے میرا کہاں کچھ بنتا تھا۔ کچھ روز بعد میری ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری بہن حاملہ ہو چکی تھی، مگر مجھے یہ فکر ستانے لگی کہ کہیں وہ اپنی ساری جائیداد کی وارث اپنی اولاد کو نہ ٹھہرا دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ مگر شاید اس وقت میری قسمت جاگ اٹھی تھی۔ کئی روز بعد میرا بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اسی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ میری بہن بیوہ ہو چکی تھی، وہ حاملہ بھی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے جائیداد کی لالچ میں اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہا، مگر میں تو فوراً گیا اور اپنی بہن کی عدت پوری ہوتے ہی اپنے گھر لے آیا۔ وہ میرے ساتھ گھر آ کر خوش تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی کہا کہ اس کی خوب آؤ بھگت کرو تاکہ وہ ہم پر اعتبار کرنے لگے۔ میری بہن شوہر کے مرنے پر بہت افسردہ تھی، مگر جب اس نے اپنے بچہ پیدا ہونے کی نوید سنی تو وہ خوش ہو گئی کہ اس کے شوہر کی نشانی اس کے پاس آنے والی ہے۔ وہ بعض دفعہ اپنے سسرال بھی چلی جایا کرتی تھی، مگر ایک روز جب میں اپنی بہن کو لے کر واپس گھر آیا تو ہمارے پلان کے مطابق میری بیوی چٹنی بنا کر بچوں کو سوکھی روٹی کھلا رہی تھی۔ بہن نے جب یہ دیکھا تو فوراً بولی کہ بھابھی بچوں کو روکھی روٹی چٹنی کے ساتھ کیوں کھلا رہی ہیں؟ میں فوراً افسردگی سے جائے ناٹک کرتے ہوئے بولا کہ میرے پاس جتنے پیسے ہیں ان میں تو میں آج یہی افورڈ کر سکتا ہوں۔ میری یہ حویلی دیکھ کر تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم راج کر رہے ہیں، مگر انہیں کیا خبر کہ جنید کی جیب تو خالی ہے، اس کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں ہے۔ بہن نے اتنا سنا تو فوراً رونے لگی اور بولی کہ بھائی مجھے معاف کر دو، اس سارے معاملے میں نے تو بالکل ہی سب کچھ بھلا دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جائیداد آپ کے نام کر دوں۔ اب تو میں نے بھی یہی رہنا ہے، تو بھلا میں جائیداد اپنے نام رکھ کر کیا کروں گی؟ میں دل ہی دل میں خوش تھا کیونکہ چاہتا بھی یہی تھا، مگر فوراً مصنوعی شرمندگی چہرے پر سجائے رونے لگا اور بولا کہ نہیں بہن، وہ جائیداد تو ابو تمہارے نام کر گئے تھے۔ بہن اس وقت تو خاموش ہو گئی، مگر دھیرے دھیرے میں نے اس کو ایسا اپنے جال میں پھنسایا کہ وہ خود ہی میری ساری جائیداد میرے نام کر گئی۔ مجھے تو انتظار ہی اس پل کا تھا۔ جو ہی جائیداد میرے نام ہوئی تو میں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی روز سے ہی میں نے اپنے تیور بدل لیے، جو بہن نے بھی محسوس کر لیے تھے۔ میری بیوی بھی اس سے بدتمیزی سے بات کرنے لگی اور گھر کی نوکرانی سمجھتے ہوئے گھر کے سارے کام بتانے لگی۔ میری بہن تو ہمارا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا جو آپ ایک دم سے بدل گئے؟ میں نے پھر فوراً اپنے پرانے روپ میں اور تکبرانہ انداز سے کہا کہ بہن مجھے تم سے صرف جائیداد ہی چاہیے تھی، جو میرے لیے بےحد مشکل تھا۔ تم جیسی منحوس کے ساتھ محبت اور پیار سے بات کرنا، جس کی خاطر مجھے میرے ماں باپ نے اس گھر سے نکالا تھا اور اس جائیداد سے آگ کیا تھا، مگر تم فکر مت کرو، میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنی بہن کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا شروع کر دیا۔ بہن رونے لگی اور بولی کہ بھائی میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آج تک میرے لبوں سے تمہارے لیے دعا ہی نکلی ہے۔ جو کچھ کیا تھا ماں باپ نے کیا تھا، میں نے تو کبھی تمہارے حق میں غلط بات نہیں کی، مگر میں کہاں سننے والا تھا۔ بہن کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگا تو وہ زمین پر گر گئی۔ وہ 7 ماہ سے حاملہ تھی، مگر مجھے بھلا کہاں پرواہ تھی۔ وہ روتے ہوئے گھر سے چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کتنی دیر روتے ہوئے وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور بولی کہ یہ دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، مگر میں نے دروازہ نہ کھولا اور اسے گھر سے بھیج دیا۔ وہ چلتی ہوئی اپنے سسرال آئی، مگر سسرال والوں نے بھی اسے خالی ہاتھ دیکھا اور ساری روداد سنی تو انہوں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں اور کہنے لگے کہ واپس چلی جاؤ، ہم تم جیسی کنگال کو اپنے گھر میں رکھ کر آخر کریں گے ہی کیا؟
ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، اب تم اور تمہارے بچے کو پالنے کی ذمہ داری لے لیں۔ اتنا سننا تھا کہ میری بہن وہاں سے بھی واپس آ گئی اور میرے دروازے پر بیٹھی دروازہ کھٹکھٹانے لگی، مگر میں نے دروازہ نہ کھولا۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی اور میری بہن دروازے پر بیٹھی رہی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، وہ رونے لگی اور تیزی سے دروازہ بجانے لگی۔ میں نے جب دروازہ جا کر کھولا تو غصے سے اکڑ کر بولا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں ہماری نیند خراب کر رہی ہو؟ میرے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے اور مجھے زمینیں دیکھنے جانا ہے۔ آخر کیوں تم زندگی برباد کر رہی ہو؟ میری بہن سسکتے ہوئے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بھائی خدارا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے تو چلنا بھی دوبھر ہو گیا ہے، کہیں جا نہیں سکتی، مجھے تو راستوں کا بھی علم نہیں، خدارا میری مدد کریں یا مجھے لے کر گھر چلے جائیں یا پھر ہسپتال چھوڑائیں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ مگر اس کے باوجود مجھے اس پر رحم نہ آیا اور میں حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نفرت سے کہنے لگا، کیوں لے جاؤں اس گھر میں؟ اس گھر سے ہی تو تم نے مجھے نکلوایا تھا، تمہاری وجہ سے ہی میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال کر میرے حصے کی جائیداد بھی تمہارے نام کر دی تھی۔ اس جائیداد کا وارث صرف اور صرف میں ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم دلی نہیں۔ بہتر ہے کہ کہیں مر جاؤ یا پھر یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بہن درد سے تڑپ رہی تھی اور مجھ سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر مجھے تو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ میں دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا اور وہ دروازے کے باہر سے سسکتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ مجھے گھر میں آنے دیں، میں گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی، مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے 2 گھونٹ پانی ہی لا دیں، میں صبح سے بھوکی ہوں۔ مگر مجھے تو اس کی کسی بات پر ترس نہ آیا تھا۔ میں جمائی لیتے ہوئے اپنے گھر میں چلا آیا اور سکون سے نرم بستر پر سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ہر سو خاموشی تھی۔ میں تو یہ بھول ہی چکا تھا کہ رات کو کیا ہوا تھا، کہ میری بہن میرے دروازے پر بیٹھی تھی۔ میں اور میری بیوی بچے خوش تھے۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور بچوں کو بھی فوراً اسکول لے جانے لگا اور گھر سے نکلنے لگا۔ بچوں سے بات کرتے ہوئے میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر میں چونک اٹھا، کیونکہ میری بہن میرے دروازے کے باہر گری ہوئی تھی اور گاؤں کے لوگ دروازے کے باہر کھڑے چہ منگویاں کرتے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ جنید بیٹا، یہ کیا ہوا ہے نوشین بٹیا کو؟ یہ یہاں پر کیوں گری پڑی ہے؟ اسے تو اس گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ میں تو چونک کر کھڑا تھا، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں فوراً کہنے لگا یہ تو اپنے سسرال گئی تھی، مجھے تو خبر ہی نہیں کہ واپس کب آئی۔ یہ کہہ کر میں گاؤں والوں کے سامنے دوبارہ سے ناٹک کرتے ہوئے اپنی بہن کو اٹھا لایا اور گھر کے اندر لے آیا۔ بیوی نے جب بے ہوش بہن کو دیکھا تو غصے سے کہنے لگی کہ اسے کہاں سے لے آئے ہو، باہر پھینکو۔ میں غصے سے کہنے لگا یہ منحوس ماری گھر کے باہر بے ہوش پڑی تھی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گئی، مگر گاؤں والوں کی نظروں میں آ جاتا اس لیے اندر لے آیا ہوں۔ میں نے بہن کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور یوں ہی ویرانے میں جا کر پھینک آیا۔ مجھے تو اس کا چہرہ دیکھنا بھی محال تھا۔ میں نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، مگر میری بہن کا میری زندگی میں وہ آخری دن تھا۔ میں گھر چلایا اور خوش تھا کہ بہن سے جان چھوٹ گئی۔ کئی روز گزرے اور پھر کئی ہفتے اور 3 سال یوں ہی گزر گئے۔ دوبارہ نہ بہن دکھائی دی اور نہ ہی کوئی اس کے سسرال والا۔ دھیرے دھیرے میری زمین بنجر ہوتی چلی گئی۔ وہ زمین جو سونا اگلا کرتی تھی اب پتھر ہو چکی تھی۔ سارا کاروبار بند ہوتا جا رہا تھا، ساری آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بامشکل گزارے کے لیے مجھے حویلی بیچ کر چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑا۔ میں نے اپنی حویلی کا کچھ حصہ کرائے پر بھی دے دیا، مگر اتنا ہی آتا جو خرچے پورے ہو جاتے۔ میری بیوی بھی میری غربت دیکھ کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ایک روز انہیں منانے کے لیے میکے گیا، راستے میں واپس آ رہا تھا تو ایک ایکسیڈنٹ میں میری بیوی بچے بھی مارے گئے۔ میں تو بالکل تنہا ہو چکا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، ساری زمین اور سب کچھ یوں ہی ڈوب گیا اور پھر مجھے مالک کے ہاں نوکری کرنا پڑی۔ اتنا کہہ کر جنید خاموش ہو گیا، مگر میں جانتا تھا وہ اب بہن کے ساتھ کی ہوئی ناانصافی پر پچھتا رہا ہے۔ مگر خیر، وہ اکثر بیوی بچوں کی قبر پر جاتا رہتا ہے، کچھ کھلونے اور کھانا لے کر غریب بچوں کو دے آتا ہے۔ جنید جا چکا تھا اور میں ابھی تک ڈیرے پر بنے گھر میں بیٹھا معلومات دیکھ رہا تھا، جب بیوی کا فون آیا۔ کہنے لگی، اسفند آج جلدی گھر آنا، شہزاد اور شاہ میر کی سالگرہ ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا کہ ہاں جلدی آ جاؤں گا۔ چائے پی کر اٹھا اور ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔
اگر جنید کو پتہ چل جائے کہ اس کی بہن نوشین، جس سے وہ معافی مانگنے کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ دراصل مری نہیں بلکہ زندہ ہے اور میری ہی دوسری بیوی ہے، تو نہ جانے اس پر کیا گزرے گی۔ مگر خیر، نوشین کی قسم کے آگے میں خاموش ہوں۔ اس نے جب جنید کو میرے ڈیرے پر دیکھا تھا تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، میرا ذکر کبھی بھی میرے بھائی کے سامنے مت کرنا۔ وہ لمحات آج بھی یاد ہیں تو روح کانپ جاتی ہے جب مجھے ویرانے میں سسکتی نوشین ملی تھی اور اس کا بیٹا شہزاد، اور پھر ہماری اولاد شاہ میر، جن کے ساتھ نوشین اور میں آج خوش و خرم تھے۔